ٹرمپ بہت غصے میں ہے، اور ٹرمپ غصے میں اس وجہ سے ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نا، اور وہ پریشانی ہے۔ حالانکہ صرف 2 اہلکار جو ہیں ان کے اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، اور جو حملہ آور تھا یہ بھی زخمی ہوا ہے، زخمی کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے امریکہ میں غصہ ہے، اشتعال ہے، اور بڑی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرے دماغ میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ 2 بندے زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ اتنا بڑا انقلاب لے کے آ جاتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی رینیول ہیں وہ کینسل کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ درخواست لے کر بیٹھے ہوں ان کی درخواستیں کینسل کر رہے ہیں، اور دیگر ممالک میں جو افغانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ امریکہ آنا چاہ رہے ہیں، ان کی جو کیسز ہیں کہ نہیں ان کو بند کر دیں، فوری طور پہ کلوز کر دیں۔ اسلام آباد، جی ہاں، لیکن جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پرابلم ہو رہے ہیں، تو اس وقت پوری دنیا ہمیں کہتی ہے آپ انسانی حقوق کی بہت خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جس پہ آتی ہے، جو بھگتتا ہے، اسی کو احساس ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس اسلام آباد کی چیری میں یہ آج سے کوئی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، ہم نے یہاں پر ایسے معصوم لوگوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ان میں وہ وکیل مجھے بالکل نہیں بھولتا جو مٹھائی کھلانے کے لیے آیا تھا دوستوں کو، جو سپریم کورٹ کا اس کو لائسنس مل چکا ہے، اور اس کی لاش اس کے گھر میں جاتی ہے، بچے بیچ میں مارے گئے معصوم لوگ۔ ایک ایسا بچہ بھی تھا کہ جو گھر سے کسی کام کے لیے آیا تھا، اور خیر سارے اسی طرح آئے تھے، ہاں، تو یہاں پہ جو ہیں، تو آپ کی جب اپنی باری آتی ہے تو آپ ہمیں انسانی حقوق کے اور اخلاقیات کے بڑے زبردست قسم کے بھاشن دینا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے 2 بندے زخمی ہو جائیں تو آپ پوری دنیا میں ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے پوری امریکہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ہمیں سیکورٹی کا لینز لگا کر دیکھنا ہوگا کہ پرابلم کہاں کریٹ ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو رحمان اللہ کا ایشو ہے، ابھی دیکھیں نا کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ ابھی تک میڈیا پر کچھ چیزیں واضح طور پر آئی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی تو قندھار میں فوج کے اندر حصہ رہا ہے، لیکن قندھار میں کس علاقے کا تھا اور کس آئیڈیالوجی سے متاثر تھا یہ ابھی تک بات واضح ہو کے ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں۔ کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ ماضی میں کچھ انتہا پسندانہ رجحانات اور خیالات رکھتا تھا، لیکن بعد میں امریکن فورسز کے ساتھ بھی انگیج ہو گیا، اور پھر وہاں سے امریکہ چلا گیا۔ اب امریکہ جا کے، کیونکہ سب لوگوں کی خواہش ہے افغانیوں کی کہ امریکہ پہنچ جائیں، تو یہ افغانی تو امریکہ پہنچ چکا تھا نا، اور بیوی بچوں سمیت وہاں پر پہنچا ہوا تھا، تو یہ اس حالت میں کیسے پہنچا؟ تو کیا کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، ایشوز کیا ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا بھی ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ڈیٹا کلیکٹ کرنے سے پہلے جو ٹرمپ صاحب اور جو پوری اس وقت کیا کہتے ہیں میڈیا ہے عالمی، وہ اس نے جس قسم کا ماحول ایک کریٹ کر دیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی 9/11 ٹائپ چیز جو ہے وہ دوبارہ سے ہو چکی ہے۔